وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وعلماء ملتہ واولیائہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاءوا بالصدق وصدق به أولئک هم المتقون۔ وقال تعالى في مقام الآخر، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال تعالى في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك، وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل احسان ہے، اس نے ہم گنہگاروں کو کالی کملی والے آقا حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین ارواحنا فدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ کرم ہے حق تعالیٰ کا، اس نے ہم گنہگاروں کو احکامات خداوندی کے تحت زندگی بسر کرنے کے لیے قرآن اور احادیث فقہ سے مالا مال فرمایا، اور آج عید المومنین جمعہ کے مبارک موقع پر اسی کے گھر میں، اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ وہ مقدس مہینہ چل رہا ہے جس کو ہم شعبان المعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں۔
اور اس کا نام ہی اتنا مبارک نام ہے کہ شعبان المعظم، اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقدس رات جس کو شب برات کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کی 15 شعبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ہم جو عمل کرتے ہیں وہ عمل عرف عام میں مردوں کے عید کے نام سے جانا جاتا ہے، ہر جگہ الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے، لیکن یہاں کے ماحول کے حساب سے ہر ایک کی زبان پر یہی ہوتا ہے کہ مردوں کی عید کب ہے، اس طرح سے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ لیکن یہ مردوں کی عید کا جو لفظ ہے یہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے، قرآن اور احادیث کے اندر تو ایسا کوئی نام نہیں دیا گیا۔ البتہ جو اس میں نیک عمل کرتے ہوئے ایصال ثواب پہنچاتے ہیں، وہ ایصال ثواب کا تصور اسلام کے اندر بالکل جائز ہے اور درست ہے۔ اور ایصال ثواب ایک ایسا واحد ذریعہ ہے اپنے مرحومین کو پہنچانے کے لیے، یعنی جو انتقال کر گئے ان کو پہنچانے کے لیے، وہ ذریعے کے علاوہ کوئی اور ذریعہ ان کو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو ثواب مل سکے۔ مرنے کے بعد انسان نہ اس کو نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے، نہ زکوٰۃ دینے کا موقع ہوتا ہے، نہ خیر و خیرات کرنے کا موقع ہوتا ہے، نہ حج کرنے کا موقع ہوتا ہے، نہ دیگر کوئی عبادتیں، جیسا زندہ رہ کر انسان عبادتیں کرتا ہے، بیٹھے بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمجید، جس طرح سے انسان کرتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کا جو ذکر کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کے لیے تمام چیزیں وہ نہیں کر سکتا، نہ نماز پڑھ سکتا ہے جیسا وہ زندہ رہ کر پڑھ سکتا ہے، مرنے کے بعد وہ تمام چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اب پھر اس کو ثواب کیسے پہنچایا جائے؟ ثواب کیا مرنے والے لوگوں کو پہنچتا ہے؟ تو اس پر قرآن اور احادیث کے بہت سارے دلائل ہیں کہ مرنے والے کے لیے زندہ لوگ ان کو ثواب پہنچانے سے ان کو ثواب پہنچتا ہے۔ اور احادیث شریفہ ایصال ثواب سے متعلق بخاری کے اندر ہے، مسلم شریف کے اندر، ابو داؤد کے اندر، نسائی شریف کے اندر، اور کنز العمال کے اندر، طبرانی کے اندر، امام مالک رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر، یہ سارے کتب کے اندر احادیث موجود ہے۔ کیا احادیث موجود ہے؟ مرنے والے کو ایصال ثواب پہنچانے سے ان کو ثواب پہنچتا ہے، اس سے متعلق احادیث موجود ہے۔ سب سے پہلے ذرا ہم قرآن کریم پر غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالی 28ویں پارے کے اندر ذکر کر رہا ہے، ہم کو دعا سکھائی جا رہی ہے کہ مرنے والوں کو کیسے دعا کریں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، مہاجرین اور انصار صحابہ اکرام سے ہٹ کر جو بھی دنیا سے چلے گئے، مولا ان کی تو مغفرت فرما دے۔ جو ایمان کی حالت میں چلے گئے، ایمان کی حالت سے جو انتقال کر گئے،
ان کی تو مغفرت فرما۔ رب کی بارگاہ میں بندہ مومن عرض کرنے کے لیے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا۔ وَلَا تَجْعَلْ، پھر اس کے بعد وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر گئے، یعنی ہم سے آگے چلے گئے، ان کا انتقال ہو گیا، ایسے لوگوں کی مغفرت کیسے کی جائے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کیسی کی جائے۔ اللہ کے کلام میں ہم کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تم اپنے مرنے والوں کے لیے، ہم سے آگے جانے والوں کے لیے، ان کے لیے مغفرت کی تم دعا کرو۔ اور ایک آیت شریفہ میں وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ کے لفظ آئے ہیں، یعنی وہ تمام مومنین کے لیے بھی پروردگار تو مغفرت فرما دے جو صبح قیامت تک آنے والے ہیں، قیامت کے دن تک، یوم یقوم الحساب، قیامت کا جو دن ہوگا، حساب کا جو دن ہوگا، اس وقت تک جتنے بھی مومنین آئیں گے پروردگار وہ تمام کی تو مغفرت فرما دے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بندہ مومن جب قبر میں جاتا ہے تو گناہگار بندہ بن کر جب جاتا ہے، لیکن جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو وہ مغفور اللہ ہو جائیں گے، یعنی ان کی بخشش ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دے گا، ان کو بخش دے گا۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ جب انسان گناہوں کا بوجھ لے کر قبر میں گیا، لیکن جب اٹھ رہا ہے گناہوں سے پاک ہو کر، بخشش کا مژدہ لے کر اٹھ رہا ہے، بخشش کا سامان لے کر اٹھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ مومن کو جب وہ قبر میں گیا تو گناہوں کا بوجھ لے کر قبر میں گیا، لیکن زندوں کی جو دعائیں اس کے لیے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان مرحومین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہے عزیزان محترم، غور کرے، مرنے والوں کے لیے زندے دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک گناہگار ہے، خطاکار ہے، قبر میں چلا گیا، سب آسرے چھوٹ گئے ہیں، سوائے پروردگار عالم کے کوئی آسرا اس کو نہیں ہے، اب وہ چلا گیا، گناہوں کا بوجھ لے کر گیا، قبر سے اٹھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر رہا ہے۔ کب کرے گا؟ جب زندے لوگ ان کو دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے گا۔ آج دور ایسا آ گیا معزز سامعین اکرام، ایصال ثواب کا جیسا ہی نام آتا ہے، ایصال ثواب کرنا، جو انسان جو دنیا میں کما لیا وہی اس کے قبر میں آئے گا، اس کے بعد جو بھی اس کو ثواب پہنچائیں گے اس کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ باقاعدہ فتوے دیے جا رہے ہیں، ان کے نام سے فاتحہ خوانی کرنا شرک ہے، ایصال ثواب کرنا بدعت ہے، ان کو ثواب نہیں پہنچتا۔ مرحومین کے لیے تم ایصال ثواب مت کرو، جب وہ مر گئے ہیں تو وہ ثواب جو لے کر گئے وہی لے کر جائیں گے۔ زندوں کے دعا کرنے کی وجہ سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، زندوں کے ایصال ثواب کرنے سے ان کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا۔ باقاعدہ اس طرح سے بیانات بھی ہو رہے ہیں اور صاف طور پر کہہ رہے ہیں ایصال ثواب کرو گے تو ان کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ دور کیا جا رہا ہے یہ تمام چیزوں سے، حالانکہ یہ عقل کے اندھے اگر بخاری پڑھتے، مسلم پڑھتے، جامع ترمذی پڑھتے، ابو داؤد پڑھتے، نسائی پڑھتے، صحاح ستہ کی احادیث کو اگر پڑھتے، اس پر غور کرتے تو یہ اعتراضات نہیں کرتے۔ ایسے اعتراضات، ایسے سوال و جواب حضور علیہ السلام کے دور میں ہونے لگے۔ ایک صحابی رسول حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیے کہ یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں اب انہیں ایصال ثواب کروں گا تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ سوال پوچھ رہے ہیں۔
وہ صحابہ کرام کے سوال پوچھنے پر قربان، قیامت تک کے آنے والوں کے تمام کے اعتراضات کے جوابات، ان کے جواب، ان کے سوال پوچھنے میں ہمارے لیے حل ہو گئے، ان کا پوچھنا ہمارے لیے رحمت بن گیا، اعتراضات کے جوابات ختم ہو گئے۔ پوچھنے لگے یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں انہیں ایصال ثواب کروں تو کیا انہیں ثواب پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں انہیں ایصال ثواب پہنچے گا۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ ان کے پاس موجود تھا۔ حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کو گواہ بناتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں کھجوروں کا جو میرا باغ ہے وہ میرا باغ مکمل میں اپنے والدہ کے نام سے ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ ہم اور آپ ایصال ثواب کیا کرتے ہیں عزیزان محترم؟ بہت ہو گیا سال میں ایک مرتبہ، جیسا کہ ہمارے یہاں مشہور ہے مردوں کی عید ثواب کر لیتے ہیں، فاتحہ دلا دیتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ برسی کے نام سے یاد کر لیے، ان کو ایصال ثواب پہنچا دیے۔ لیکن وہ صحابہ تھے، جانتے ہیں میری والدہ نے مجھے بچپن سے کیسے پال پوس کر بڑا کیا، ان کے نام سے ایک باغ تو کیا اللہ نے اور دولت دیا تو وہ بھی ان کے نام سے میں ایصال ثواب کر دوں گا۔ وہ جانتے تھے ان کی اہمیت کیا ہے معلوم، سارا باغ اٹھا کر ان کے نام سے ایصال ثواب انہوں نے کر دیا۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات اطہر کو گواہ بناتے ہوئے کہتے یا رسول اللہ یہ باغ کا سارا ثواب میرے والدہ کے لیے میں نے ایصال ثواب کر رہا ہوں۔ ایک دو روایت نہیں، کئی روایتیں ہیں۔ ایک صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں آئے، آ کر عرض گزار ہوئے، اس قسم کے احادیث بہت ساری ہیں، آ کر عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ میرے والدہ کا انتقال ہو گیا، کیا میں ان کو ایصال ثواب کروں گا تو کیا انہیں ایصال ثواب پہنچے گا؟ سوال کیا ہے؟ ایصال ثواب میں ان کو کر سکتا ہوں، اگر میں کروں گا تو انہیں ثواب پہنچے گا؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں نعم ان کو پہنچے گا۔ اب حضور فرما رہے ایصال ثواب پہنچے گا، آج کا ملا یہ کہہ رہا ہے کہ ایصال ثواب نہیں پہنچے گا، تو اب ہم کس کی سنیں؟ حضور کی سنیں گے یا آج کل کے ملے کی سنیں گے کہ نہیں پہنچے گا؟ غور کریں عزیزان محترم، ایک تو ثواب پہنچانے والے کم ہو گئے، زندگی میں قدر کرنے والے کم ہو گئے، اور مرنے کے بعد جو بھی پہنچا رہے ہیں ان کو شوق دلانے کے بجائے، ان کو قرآن اور احادیث کے صحیح باتیں بتانے کے بجائے ان کو اس سے دور کیا جا رہا ہے، اور باقاعدہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ ثواب مت پہنچاؤ مت پہنچاؤ، کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا معزز سامعین کرام، یہ عوام الناس کو ایسی بدعقیدگی کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہوئے جا رہے ہیں۔ قبرستان کیوں جائے؟ سوالات پہ سوالات، خود تو جاتے نہیں، جانے والوں کو اعتراض کرتے ہیں کہ قبرستان کیوں جائے، کیوں ان کے لیے دعائیں کرے، وہ تو انتقال ہو گئے، ان کے ساتھ جو جانا تھا جو رویہ تھا وہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے قبرستان جانا، ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اسی لیے قبرستان جاتے ہیں۔ شب برات کی رات کو کیا عمل تھا حضور علیہ السلام کا؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے میں نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو میں کیا دیکھتی ہوں؟ جنت البقیع کے اندر حضور علیہ السلام تشریف لے گئے اور لے جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں،
اور جب انہوں نے مجھے دیکھا تو بیان فرمائے، رات کی فضیلت بیان فرمائے۔ آج 15ویں شعبان ہے، اللہ تعالیٰ قبیلے بنی کلب کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اسی لیے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جنت البقیع میں حضور علیہ السلام تشریف لے جا کر ان کے لیے دعائیں مغفرت فرما رہے ہیں۔ قبرستان جانا اگر ناجائز ہوتا، ان کے لیے دعا کرنا ناجائز ہوتا، تو کیا حضور علیہ السلام ان کے لیے دعا کر دے؟ ان کے اعمال ان کے ساتھ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، اب ہمارے زندوں کا کوئی عمل ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا، بس ان کے لیے دعا کی جاتی۔ روایتوں میں یہاں تک آتا ہے معزز سامعین اکرام، بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام جانور پر سواری کر کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچانک آپ جس جانور پر سواری کر رہے تھے وہ جانور بدگنا شروع ہو گیا، یعنی ایک دم حرکت کرنا شروع ہو گیا، خوف کے مارے اچھلنا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام سمجھ گئے، اپنی سواری سے نیچے تشریف لائے، قبرستان تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے ہیں، یہاں قریب میں کوئی کھجور کے پتے وغیرہ اگر ہو، ٹہنیاں اگر ہو تو وہ لے کر آئے۔ صحابہ کرام وہ ٹہنیوں کو توڑ کر لاتے ہیں۔ لانے کے بعد 2 قبروں پر حضور علیہ السلام وہ ٹہنیوں کو لگا دیتے ہیں۔ لگانے کے بعد کچھ دیر وہاں پر دعائیں کرتے ہیں، دعا کر کر واپس آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ دونوں قبروں پر ہری ٹہنیوں کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، اور جیسا ہی میں ان کے عذاب کو دیکھا تو میں یہاں آ کر ان کے قبروں کے پاس کھڑا ہو گیا، اور یہ 2 ٹہنیوں کو لگانے کا اس لیے میں نے حکم دیا، جب تک یہ ٹہنی ہری بھری رہے گی، تازی رہے گی، یعنی سوکھے بغیر رہے گی، تازی رہے گی، یہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے گی، اور یہ اللہ کی جب حمد و ثنا کرتے رہے گی تو اس تسبیح کی برکت سے صاحب قبر کے عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کر دیتا ہے۔ ٹہنیوں کو لگا دیے۔ حضور علیہ السلام پھر ارشاد فرما رہے کہ سنو، یہ 2 قبر والوں کو کیوں عذاب ہو رہا تھا تم جانتے ہو؟ ایک قبر والوں کو اس لیے عذاب ہو رہا تھا، وہ چغلیاں کیا کرتے تھے، ہر ہمیشہ کسی نہ کسی کی برائی بیان کرتے، چغلی کرتے تھے، چغل خوری کی وجہ سے یہ بندے کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور دوسرے قبر والے کو کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں، اس لیے کہ وہ بندہ طہارت کے قطروں سے اپنے جسم کو، یعنی اپنے کپڑوں کو بے احتیاطی کرتا تھا، وہ طہارت کے چھینٹے اس کے کپڑوں پر اچھل جایا کرتے تھے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی، یہ بے احتیاطی کرنے کی وجہ سے اس کے لیے قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ عذاب کیوں ہو رہا ہے بیان فرما دیے، اس کی وجہ کیا ہے بیان فرما دیے۔ وہاں جا کر ان کے لیے دعائیں حضور علیہ السلام کر رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قبر کے عذابات کو دور کر دیتا ہے۔ اور ہری ٹہنیوں کا لگانا، اسی سے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں کہ قبروں پر پھول ڈالنا اسی سے ثابت ہے۔ قبروں پر پھول کیوں ڈالا جاتا ہے؟ وہ تر و تازے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ تر و تازے ہوتے ہیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے؟ جب تک یہ تر و تازہ رہیں گے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ کی جب حمد و ثنا بیان کریں گے، وہ حمد و ثنا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صاحب قبر کے عذاب میں کمی کر دیتا ہے۔ پھر درگاہوں پر کیوں ڈالتے ہیں؟
وہ تو نیکوکار ہے، بے شک نیکوکار ہے، وہاں ڈالنے کا مقصد الگ ہے۔ وہاں ڈالنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ تسبیح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی صاحب قبر کے درجات کو بلند فرماتا ہے، اس وجہ سے وہاں پر ڈالتے ہیں۔ وہ تو گناہگار نہیں ہے، وہ تو ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں اپنی زندگیوں کو انہوں نے صرف کر دیا، اپنی زندگیوں کو انہوں نے قربان کر دیا۔ اب وہ جب قبر میں گئے ہیں تو مولا بھی ان سے راضی ہے، یہ بھی پروردگار عالم سے راضی ہے، یہ ایسے اللہ کے نیکوکار بندے ہیں۔ لیکن وہاں پر جو ڈالا جاتا ہے مقصد الگ ہوتا ہے۔ جب وہاں پر قبروں پر، وہاں پر مزار پر ڈالتے ہیں، وہ تسبیح کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صاحب قبر کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین کرام، تو قبروں پر جانا، دعا کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب نئے نئے فارمولے لوگ نکال رہے ہیں۔ میت کو دفنا دیا جائے، دفنانے کے بعد آپ دیکھے ہوں گے قبلے کی طرف رخ کرو، قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرو۔ کیوں قبلے کی طرف؟ کیا نماز پڑھ رہے ہیں قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنے کے لیے؟ کیا دعا کا بھی کوئی قبلہ ہے؟ جہالت کی انتہا ہو گئی عزیزان محترم۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان کون لالچی پیجامہ پہن کر، داڑھی رکھ کر جو چاہے کہہ دے تو اس کی بات سن لیتے ہیں۔ پہلے یہ تو دیکھو بولنے والا صحیح العقیدہ عالم دین ہے یا نہیں ہے؟ کیا بولنے والا قرآن اور حدیث کا علم بھی رکھتا ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف 40 دن جا کر آ کر آپ کو فتویٰ دے رہا ہے؟ ذرا غور کریں معزز سامعین کرام۔ دفنا دیا جاتا ہے، قبلے کی طرف رخ کرو اور ہاتھ اٹھا کر مت دعا کرو۔ کیوں ہاتھ اٹھا کر مت دعا کرے؟ دعا کرنے کے آداب تو حدیث کے اندر ہے، دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کرو اور تمہارے ہاتھ کی جو ہتھیلیاں ہے وہ آسمان کی طرف نظر آنے لگے، ایسا تم رکھ کر ہاتھوں کو دعا کرو۔ باقاعدہ حدیث کے اندر بتایا گیا ہے، پھر کیوں مت کرو؟ تو کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے تو ان سے مانگنا دکھتا ہے، اس لیے مت کرو۔ کیا عقل کے اندھے ہیں عزیزان محترم۔ یاد رکھے، میرا مقصد کسی کے دل کو دکھانا نہیں ہے، حقیقت جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یاد رکھے، قبرستان جا کر جب آپ مردے کو دفن کرتے ہیں، کرنے کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے دعا کرنا آپ کو ثابت نہیں ہے۔ نماز کے لیے قبلہ ضروری ہے، دعا کے لیے قبلہ ضروری نہیں ہے۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں۔ اور دعا کے لیے قبلہ کیا ہے؟ وہ آسمان ہے۔ آسمان کی طرف تم ہاتھ کو اٹھاؤ، ایسا بھی نہیں کہ ایسا ہاتھ موڑ کر دعا کرو۔ آسمان کی طرف حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب تم دعا مانگو تو اپنے ہتھیلیوں کو آسمان کی طرف اس طرح سے رکھو۔ تو یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ایک ایک چیز ہم کو بیان فرما دی ہے۔ اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب مرحوم انتقال ہو جائے تم اپنے مرحومین پر یاسین شریف پڑھو۔ کیوں یاسین شریف خاص طور پر کیوں کہا گیا؟ 114 سورتیں ہیں، لیکن یاسین شریف کو کیوں کہا گیا؟ یاسین شریف ایک ایسا سورہ ہے جس سورت کو قرآن پاک کا دل کہا گیا، اور ایک مرتبہ یاسین شریف اگر کوئی پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو شارٹ ٹائم میں بالکل تم ایسا عمل کرو اور ایسا ثواب انہیں پہنچاؤ، اور ان کو پہنچانے کے بعد تاکہ اگر وہ گناہگار ہیں تو تمہارے ثواب کی وجہ سے انہیں کیا ہو، عذاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کمی کر دے۔ اور یاد رکھیں معزز سامعین کرام، مرحومین کے لیے دعائیں کرنا، قبرستان جانا، اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرنا، ان کی مغفرت کی دعا کرنا، یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ سے بالکل ثابت ہے۔ اور یاد رکھے
مرحومین جب انتقال کر جاتے ہیں، انتقال کرنے کے بعد وہ اپنے زندوں سے ایصال ثواب کی تمنا رکھتے ہیں، کاش میرے بھائی، میرے بہن، میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے مجھے ایصال ثواب کرے، یہ تمنا رکھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام مثال دے کر ارشاد فرما رہے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ڈوبنے والے کو، ڈوبنے والا اس امید پر رہتا ہے کوئی نہ کوئی آ کر مجھے سہارا دے تاکہ میری جان بخش دی جائے، تاکہ میں بچ جاؤں، میں ہلاک ہونے سے بچ جاؤں، مرنے سے بچ جاؤں۔ جیسا ڈوبنے والا شخص انتظار میں رہتا ہے، کون آ کر مجھے بچا لے گا، کون آ کر مجھے سہارا دے گا، کون آ کر مجھے ترا کر کنارے پر لائے گا، جیسا منتظر ہوتا ہے، ایسے ہی قبر میں جانے والے لوگ بھی زندے لوگوں کی دعاؤں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ، ہمارے مرحومین کو جب ہم ثواب پہنچائیں گے تو ثواب پہنچانے کی وجہ سے مرحومین کتنے خوش ہوں گے، ان کی خوشیوں کا انتہا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ساری دنیا کی دولت ان کے سامنے رکھ دی جائے اور ایک طرف مرنے والے کے حق میں دعا رکھ دی جائے تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ساری دنیا کی دولت کو وہ حقیر سمجھیں گے اور ساری دنیا کی دولت کو وہ خاطر میں نہیں لائیں گے۔ وہ بندہ مومن کے ان کے حق میں جو دعا ہوتی ہے وہ دعا کو دیکھ کر ساری دنیا کی دولت سے بڑھ کر وہ دعا کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مرنے سے پہلے کیا معاملہ تھا؟ دنیا کی دولت کو دیکھا تو انسان خوش ہو جاتا تھا، بلڈنگوں کو دیکھا تو انسان خوش، بینک بیلنس اگر ہو جائے تو انسان خوش، کروڑ پتی بن جائے تو انسان خوش۔ یہ مرنے سے پہلے کا معاملہ، مرنے کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ ساری دنیا کی دولت ایک طرف اس کو رکھ دیا جائے، ایک بندے مومن کی دعا اس کی طرف رکھ دیا جائے، وہ دعا کو دیکھ کر وہ بندہ جیسا خوش ہوتا ہے دنیا کی دولت کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر آگے بڑھ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، ان کو جو ثواب پہنچتا ہے تو وہ ثواب کتنا پہنچتا ہے؟ ثواب کی مقدار کیا ہے؟ ثواب کس انداز میں کتنا پہنچتا ہے تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے کمثل الجبال، ان کو ایسا ثواب پہنچتا ہے جیسے پہاڑوں کے مانند اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ پہاڑ جتنا بلند ہوتا ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ کب عطا فرماتا ہے؟ جب زندے لوگ جا کر ان کے لیے دعائیں کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، یا جو سورتیں یاد ہیں ان کو پڑھ کر ان کے لیے ہم ان کے حق میں دعائیں کریں گے، جب جا کر اللہ تعالیٰ ان کو وہ ثواب سے مالا مال فرماتا ہے۔ یاد رکھے وہ آس میں رہتے ہیں ہمارے زندے ہم کو ثواب پہنچا دے۔ آج معاملہ کیا ہو گیا؟ مرحومین کو کب ثواب پہنچاتے ہیں؟ اگر وہ ثواب پہنچانے کا قائل اگر ہو تو سال میں ایک مرتبہ ٹائٹل بنا چکے ہیں، وہ ٹائٹل اس لیے بنائے کم از کم اس کو دیکھ کر یاد کرے، ایسا نہیں کہ صرف سال میں ایک مرتبہ یاد کرو، برسی کے نام سے یاد کر کے ان کو فاتحہ خوانی کر دو ہمارا حق ادا ہو گیا، نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک شخص سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، ان پر حج فرض تھا، کیا میں ان کے نام سے حج کروں؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں، اگر ان کے نام سے اگر قرض ہوتا تو کیا تم قرض ادا نہیں کرتے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ حج یہ اللہ تبارک و تعالی زیادہ حقدار ہے، اس کی عبادتوں کے جو حق ہے اس کو سب سے پہلے ادا کرو۔ اب اولاد
صاحب استطاعت ہے تو مرحومین جن پر حج فرض تھا لیکن کسی وجہ سے وہ حج نہ کر سکے، تو ماں باپ کی ذمے جو حج تھا اولاد کے ذمے یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد اپنے ماں باپ کے نام سے ان کو حج کرائے، حج کرے ان کے نام سے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جب اولاد اپنے ماں باپ کے نام سے حج کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے مومن کو ماں باپ کا حج کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ حج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حج کو بھی قبول فرما لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ان پر فریضہ ہے صرف میں ایک ان کے نام سے حج بدل کر دے کر میں خاموش ہو جاؤں گا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جہاں پر یہ بشارتیں دی جاتی ہے تو اس سے یہ مراد مت نکالنا چاہیے کہ میں ان کے نام سے حج بدل کر دوں گا، میرے اوپر جو ذمہ داری فرض ہے وہ فرض بھی ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم نوازش کر کے اس بندے کو اللہ تعالیٰ وہ مالا مال فرما رہا ہے۔ اور ایک خاتون آتی ہے، خاتون آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتی کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ جب انتقال ہو گئے تو ان پر رمضان کے روزے جو فرض تھے انہوں نے نہیں رکھا، تو کیا میں ان کے بدل میں روزے رکھوں؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں تم روزے رکھو۔ تو یہاں پر روزے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ رمضانوں میں بہت سارے ایسے لوگ نکلتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک جو شخص روزہ نہیں رکھ سکتا ایک اچھا خاصا شخص ہے ان کے بدل میں رہوں گا، پھر وہ رہنے کے لیے ان کو پیسہ دے دیا جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص میرے نام سے روزہ رکھ رہا ہے۔ یہ صورت بالکل غلط ہے، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ انتقال ہو گیا، ان کے ذمے فرض روزوں کی قضا تھی تو زندہ ان کے نام سے رہ سکتے ہیں، اگر نہیں رہ سکتے اللہ نے مال و دولت دیا تو جتنے روزے ان پر فرض تھے تو وہ شخص کیا کرے، وہ ایک ایک روزے کا فدیہ اپنے مرحومین ماں باپ کے نام سے دے اور ان کے لیے تاکہ وہ قبر میں وہ ذمہ داری سے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، وہ ذمہ داری سے بری ہو، اللہ تعالیٰ ان پر نظر کرم کرے۔ اس لیے والدین کے حق میں اولاد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنے والدین کے نام سے اس طرح سے کرے۔ عزیزان محترم، اب آخری سوال، سامنے فاتحہ رکھ کر کیوں دیتے ہیں، کھانا وغیرہ رکھ کر کیوں دیتے ہیں، یہ کیوں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس پر جاہل قسم کے لوگ بہت سارے اعتراض کرتے ہیں، لیکن میں مختصر وقت ہو رہا ہے مختصر جواب دے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، میں حوالہ اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اعتراض کرنے والے بھی ان کے بھی عقلیں کھل جائے، وہ بھی اپنے مرحومین کے نام سے ایصال ثواب کرے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ جب میں قافلے سے لوٹا، تجارت سے لوٹا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اگر انتقال کے وقت اگر میں موجود ہوتا شاید میری والدہ کچھ میرے نام سے صدقہ کرنے کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے اگر کہہ دیتی تو میں ان کے نام سے ایصال ثواب کر دیتا۔ اب وہ فوت ہو گئی، انتقال ہو گیا، کیا میں ان کے نام سے صدقہ کروں؟ ان کو صدقہ پہنچے گا، ثواب پہنچے گا؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں ثواب پہنچے گا۔ ایو صدقۃ افضل، اس کے بعد حدیث پاک میں آتے ہیں کون سا صدقہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اب یہ بھی سوال سرکار کی بارگاہ میں عرض گزار ہو کر عرض کرتے ہیں تو کون سا صدقہ ان کے لیے بہتر ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے اس وقت مدینہ المنورہ کے اندر پانی کی کمی تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے صاحب اپنے والدہ کے نام سے کنواں کھدوا دو، پانی کی کمی ہے، پانی کا کنواں جب تک رہے گا تو ان پانی لوگ لیتے رہیں گے، ان کو فائدہ پہنچتے رہے گا، ثواب پہنچتے رہے گا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواں کھدوا دیتے ہیں۔ کنواں کھدوانے کے بعد سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کنواں تیار ہو گیا پانی کا۔ حضور علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور لا کر کہتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں ہذہ لأم سعد،
حدیث پاک کے الفاظ مولا یہ کنواں ام سعد یعنی سعد کے والدہ کے نام سے ایصال ثواب ہے۔ تو پتا کیا چلا، جس چیز کا بھی ایصال ثواب کرتے ہیں تو ایصال ثواب کے وقت اس کو سامنے رکھ کر دعا کرنا کہ مولا اس کا ثواب فلاں مرحوم کو پہنچانا، تو اس حدیث پاک سے استدلال کرتے ہوئے علماء اکرام بیان فرماتے ہیں اشارتاً اس کو سامنے رکھ کر اس کو مولا اس کا ثواب اور جو کلام پڑھا گیا ہے یہ دونوں کا ثواب فلاں مرحومین کو پہنچانا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ نازک دور گزر رہا ہے، بہت سارے دلائل ہیں، اب تو میں مختصر وقت اسی لیے مختصر دلائل آپ کے سامنے پیش کیا، بہت سارے دلائل ہے۔ اور بات یاد رکھے ایصال ثواب صرف مرحومین کے لیے نہیں، زندوں کو بھی پہنچایا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کچھ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں تو تم کہاں سے آئے؟ فلاں مقام سے۔ تو آپ بیان فرماتے ہیں وہاں پر مسجد عشار وہاں پر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں وہاں پر وہ مسجد موجود ہے، تو تم میں سے کوئی ایک شخص مجھے یہ ذمہ داری دے وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے اور وہ 2 رکعت کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچائے۔ تو کیوں، وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں وہ مسجد کی فضیلت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وہ مسجد میں جو بھی شخص عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ بروز محشر وہاں سے چند ایسے شہداء کو اٹھائے گا، وہاں سے وہ شہداء کو جنگ بدر والے شہداء کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ مسجد کی بھی فضیلت ہے، اسی لیے تم میں سے کوئی بھی شخص وہاں جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر مجھے ایصال ثواب پہنچائے۔ تو پتا چلا صرف مرحومین کے نام سے ہی نہیں، زندے لوگ زندوں کو بھی ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں، اور زندے لوگ مردوں کو تو پہنچانا بالکل ثابت ہے، زندوں کو بھی پہنچانا ثابت ہے۔ تو یاد رکھے اپنے مرحومین کو مت بھولے، ان کے لیے جتنا بھی آپ ایصال ثواب کریں آپ کے لیے کم ہے، انہوں نے آپ کے لیے ساری زندگی لگا دی ہے، جتنا چاہے ان کے لیے ایصال ثواب کریں، یہ بالکل جائز ہے، قرآن اور احادیث سے ثابت ہے۔ اے غیروں کی باتوں میں مت آئے، جتنا ہو سکے ایصال ثواب کرتے چلے جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے والوں کو سننے والوں کو ہر دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ واسطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔